کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ واقعتاً یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا، اور کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جس کی زندگی کا گوشہ گوشہ بالکل محفوظ ہمارے پاس ہے، اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ارشادات رسول، اس کی زبان مبارک سے جو جو الفاظ نکلے وہ سب آج ہمارے پاس کتابوں میں بالکل موجود ہے۔ اور میں تو سچ بتاؤں کہ میں اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں جس کے بہت سے ارشادات رسول لفظ ب لفظ مجھے زبانی آتے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس خوش قسمتی کا ادراک حاصل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور واقعتاً ہمارا اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ اختیار کی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اتباع رسول کی روشنی میں اسے سر انجام نہ دیا جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اب ہمارا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہو سکتا ہے جب اسے اتباع رسول کی روشنی میں سر انجام دیا جائے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق ہو جائے کہ جن باتوں کا اس نے حکم دیا ہے اسے تو منعن قبول کیا جائے، لیکن جن باتوں کو اس نے خود اپنی زندگی میں اختیار کیا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے، اس پر بھی عمل کیا جائے۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے پیروی رسول جس کا سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اس لیے ایمان کے بعد اتباع رسول یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء ہیں جو اللہ کے رسول کی سنتوں اور عادات کو محض عرب کے کلچر کا نام دے کے اللہ کے رسول کی سنتوں اور آپ کی پیروی کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یورپ میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے سنت کے مطابق داڑھی بھی رکھی، تو کوئی اس سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن یہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری تو نہیں تھی، یہ داڑھی رکھنا تو کوئی ضروری نہیں تھا۔ اس نے کہا جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا ہے تو پھر غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اس کے احکامات کے، آقا کے احکامات میں سے ضروری اور غیر ضروری میں فرق کرتا پھرے۔ بس غلامی قبول کر لی ہے تو پھر سارے ہی سارے احکامات پر عمل کرنا، یہی اتباع رسول ہے، یہی اتباع رسول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سنت عادیہ اور عبادیہ میں فرق کرنے کے ذریعے سے، اسی طرح آپ کی سنتوں اور عادات کو اس زمانے کے ساتھ خاص کرنے کے ذریعے سے، آپ کے بلاس میلا ناموس رسالت کے قانون کی اہمیت گھٹانے کے ذریعے سے، اسی طرح آپ کی خاکے بنانے کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے امت مسلمہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ اور تعلق کمزور کیا جاتا ہے، کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ،
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی۔ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی کے درمیان تفریق کرنے والے ہیں۔ یہ بات سمجھیے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نوع انسانی میں، تمام انسانیت میں تفریق کرنے والے ہیں۔ اب حق اور باطل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، رحمانیت اور شیطانیت کیا ہے، دین اور بے دینی کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی ہے۔ اور حقیقت جانیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا نابطہ اور تعلق، یہی امت کی طاقت ہے، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ امت کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی امت مسلمہ مضبوط ہوگا، کیونکہ یہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے روح محمد کو مسلمان کے بدن سے نکالنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اور سازشیں کی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے تو تبھی کہہ دیا تھا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالا۔ یعنی عالم کفر سارے کا سارا یہ چاہتا ہے، کیونکہ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ پوری دنیا میں اب صرف دو ہی گروہ ہیں، پوری دنیا میں دو گروہ ہیں۔ نوع انسانی کی تفریق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے ذریعے سے اب صرف پوری دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک عالم اسلام ہے اور دوسرا عالم کفر ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا کفر ایک ملت ہے، ایک ملت۔ اور آپ خود ذرا اندازہ کیجئے کہ جب عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اس وقت کئی مذاہب پہلے سے موجود تھے۔ ستارہ پرستی وہاں تھی، آگ پرستی وہاں تھی، آفتاب و مہتاب پرستی وہاں تھی، عیسائیت وہاں تھی، یہودیت وہاں تھی، بت پرستی وہاں تھی، کئی مذاہب پہلے سے موجود تھے۔ ایک اور نئے مذہب کے آ جانے سے ایسا کیا ہوا کہ سارے مذاہب مل کے اس نئے آنے والے مذہب کے خلاف کھڑے ہوئے؟ ایسی کیا ہے؟ کیونکہ نئے آنے والا مذہب اپنے ساتھ اجتماعی نظام لے کے آیا۔ نیا آنے والا مذہب اپنے ساتھ اجتماعی نظام لے کے آیا تھا، جبکہ وہاں پہلے مذاہب جو موجود تھے وہ تو فقط روحانیت پہ قائم تھے۔ مذہب کا جو روحانی پہلو ہے بس اسے اختیار کیے ہوئے تھے۔ اجتماعی نظام ہر شخص کا اپنا مرضی کا، من مانی کا اجتماعی نظام ہے۔ زندگی کے مادی پہلو کے بارے میں جو ہدایات اور رہنمائی ہوتی ہیں، ان سب ہدایات اور رہنمائی سے جتنے مذاہب ہیں وہ سب آ رہی ہیں اب بھی، اور جب اللہ کے رسول تشریف لائے تھے تب بھی۔ یہ بات سمجھیے، اس لیے کیونکہ اسلام اپنے ساتھ اجتماعی نظام لے کے آیا تھا، اس لیے سارے کے سارے مل کر نئے آنے والے دین کے خلاف ہرزہ سرا ہوئے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ عالم اسلام اور عالم کفر اب صرف دو ہی گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ایک وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی اور اتباع کو اختیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ عالم اسلام اور عالم کفر اب دو گروہ ہیں، محمد فرق بین الناس۔ اس اعتبار سے سمجھیے گا کہ سارا عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ناطہ اور تعلق کمزور کر دیا جائے۔ اس لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی روح محمد جب تک جسم میں باقی ہے تو مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے. یہ روح محمد دل میں نہیں ہے تو مسلمان ہے. اور دین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اتھارٹی کی حیثیت ہے, مرکز و ملجہ کی حیثیت ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین سے نکال دیا جائے تو دین کی پوری عمارت زمین ہو سکے, دین کی کوئی حیثیت نہیں باقی نہیں. اس لیے امت مسلمہ کا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی و کامرانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ایک اور بات یاد رکھیے, اشہدو ان محمدً عبدہ و رسولہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا رسول مانتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا آئیڈیل بھی تسلیم کریں, آپ کو اپنا آئیڈیل بھی تسلیم کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت میں ارشاد فرما دیا, جس نے محمد کا حکم مانا اس نے گویا اللہ کا حکم مانا, جس نے محمد کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی. اس لیے ہم یہ تو نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نعرے کو ریوائز اور ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے, جینا قبول نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے تو موت بھی غلامی رسول ہی کی حالت میں آئے گی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون. بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ویسی ہی موت آئے گی, یا یوں سمجھ کہہ لیجئے کہ جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت آئے گی, اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جائے گی. اس لیے غلامی رسول میں اگر زندگی قبول ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ کو غلامی رسول پہ ہی محمد کی غلامی دین حق کی شرط ہے. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع کو قبول کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت اور خوشخبری کیا سنائی ہے, یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تم نبی پاک کی پیروی اختیار کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کو پوری کائنات کا پیدا کرنے, پوری کائنات کا مالک, پوری کائنات کا رازق, پوری کائنات کا حاکم, سب کچھ ساری نعمتیں وہ اللہ جسے تمام انبیاء علیہ السلام سجدہ ریز ہوتے ہیں اس اللہ کے سامنے, اولیاء کرام صدیقین شہداء, وہ اللہ جس کے سامنے سارے سجدہ ریز ہوتے ہیں, وہ اللہ آپ سے وہ اللہ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے سارے کے سارے گناہ بخش دے گا. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے؟ یہ اللہ بشارتیں اور خوشخبریاں جو سنا رہا ہے یہ ان کے لیے ہیں جو اپنے اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں. ان کی محبت کی سچی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں, اور پیروی اختیار کرنے سے اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا اور ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ غلامی رسول میں اپنی زندگیاں گزاری جائے, غلامی رسول اور اتباع رسول میں اپنی زندگیاں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بڑے صاحب حیثیت افراد بیٹھے ہیں, صاحب حیثیت افراد کی تبدیلی
پورے معاشرے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد ہے۔ ایک عام سا شخص ہے، اگر وہ تبدیل ہو کر اللہ سے لو لگاتا ہے تو وہ ایک شخص کی تبدیلی ہے، لیکن نوجوان اور صاحب حیثیت افراد اگر غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے تو حقیقتاً تبدیلی واقع ہو جائے گی، تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ آج تبدیلی کا اعلان تو ہر طرف کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقی تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنی زندگیوں کو اتباع رسول اور غلامی رسول میں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلامی رسول اور اتباع رسول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔